سنڈریلا کی کہانی۔ ایک وقت کی بات ہے، ایک خوبصورت لڑکی رہتی تھی جس کا نام سنڈریلا تھا۔ وہ اپنی مہربانی اور نرمی کے لیے مشہور تھی۔ اس کی ماں کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا اور کچھ عرصے بعد اس کے والد نے دوسری شادی کر لی۔ نئی سوتیلی ماں 2 بیٹیاں لے کر آئی جو سنڈریلا سے بے حد حسد کرتی تھی۔ سوتیلی ماں اور بہنیں ہمیشہ سنڈریلا کے ساتھ برا سلوک کرتی تھیں اور اسے گھر کے تمام کام کرنے پر مجبور کرتی تھیں۔ سنڈریلا کو پرانے کپڑے پہننے پڑتے اور زمین پر بیٹھ کر کھانا کھانا پڑتا۔ اس کے باوجود وہ کبھی شکایت نہیں کرتی تھی۔ اس کا دل ہمیشہ مہربانی سے بھرا رہتا تھا اور وہ چھوٹے چھوٹے خوشیوں میں اپنی دنیا بسا لیتی تھی۔ ایک دن پورے گاؤں میں اعلان ہوا کہ محل میں ایک بڑی شاہی دعوت رکھی جا رہی ہے۔ شہزادے کو اپنی دلہن کے لیے لڑکیوں سے ملنا تھا اور گاؤں کی تمام لڑکیوں کو مدعو کیا گیا تھا۔ سنڈریلا بھی یہ دعوت سن کر خوش ہوئی اور امید کرنے لگی کہ وہ بھی وہاں جا سکے گی، لیکن اس کی سوتیلی ماں اور بہنوں نے اسے دھتکار دیا۔ انہوں نے کہا، تم جیسی نوکرانی کے لیے محل میں کوئی جگہ نہیں ہے، یہ دعوت صرف خاص لڑکیوں کے لیے ہے۔ سنڈریلا کا دل ٹوٹ گیا، لیکن وہ اپنی حسرت کو دل میں چھپا کر بہنوں کے لیے تیاری کرنے لگی۔ دعوت والے دن سوتیلی ماں اور بہنیں سنڈریلا کو گھر چھوڑ کر محل چلی گئیں۔ سنڈریلا اکیلی اور اداس ہو کر باورچی خانے میں بیٹھ گئی۔ اچانک ایک چمکتی ہوئی روشنی آئی اور ایک بوڑھی خاتون اس کے سامنے نمودار ہوئی۔ وہ سنڈریلا کی جادوئی پری تھی جو اس کی مدد کے لیے آئی تھی۔ پری نے اپنی جادوئی چھڑی سے کدو کو شاندار گاڑی میں بدل دیا، چوہوں کو خوبصورت گھوڑے بنا دیا اور سنڈریلا کے پرانے کپڑوں کو شاندار لباس میں تبدیل کر دیا۔ سنڈریلا کی حیرت کی کوئی حد نہ رہی جب اس کے پیروں میں چمکتے ہوئے شیشے کے جوتے نمودار ہوئے۔ پری نے کہا، یہ جادو صرف آدھی رات تک چلے گا، جیسے ہی گھڑی 12 بجائے گی سب کچھ واپس پہلے جیسا ہو جائے گا۔ سنڈریلا نے خوشی سے شکریہ ادا کیا اور محل کی طرف روانہ ہو گئی۔ محل میں پہنچتے ہی سب کی نظریں سنڈریلا پر جم گئیں۔ اس کی خوبصورتی اور دلکشی نے سب کو مسحور کر دیا، یہاں تک کہ شہزادہ بھی اس پر دل ہار بیٹھا۔ وہ سنڈریلا کے ساتھ ناچنے لگا اور اس کے ساتھ باتیں کرنے میں محو ہو گیا۔ سنڈریلا نے اتنی خوشی کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ وہ شہزادے کے ساتھ گھنٹوں ناچتی رہی، لیکن وقت کا پتہ نہ چلا۔ جیسے ہی گھڑی نے 12 بجنے کا اشارہ دیا، سنڈریلا کو یاد آیا کہ اسے فوراً محل چھوڑنا ہوگا۔ وہ شہزادے کو کچھ بتائے بغیر بھاگ نکلی۔ محل کی سیڑھیوں پر اس کا ایک شیشے کا جوتا گر گیا، لیکن وہ رکی نہیں اور تیزی سے گھر لوٹ آئی۔ جادو ختم ہونے کے بعد وہ دوبارہ اپنے پرانے کپڑوں میں واپس آ گئی، لیکن دل میں وہ محل کی یادوں کو سمیٹ کر بیٹھی رہی۔ اگلے دن شہزادے نے اعلان کیا کہ وہ اس لڑکی کو تلاش کرے گا جس کا شیشے کا جوتا محل میں رہ گیا۔ پورے گاؤں کی لڑکیوں کو بلایا گیا تاکہ وہ جوتا پہن سکیں۔ سوتیلی بہنوں نے بھی جوتا پہننے کی کوشش کی، لیکن وہ ان کے پیروں میں نہیں آیا۔ آخرکار سنڈریلا کو بھی جوتا پہننے کا موقع ملا۔ جوتا اس کے پیر میں بالکل فٹ آ گیا۔ شہزادہ خوشی سے جھوم اٹھا اور فوراً سنڈریلا کو اپنی دلہن کے طور پر منتخب کر لیا۔ سنڈریلا محل میں جا کر شہزادے کے ساتھ خوشی سے رہنے لگی۔ سوتیلی ماں اور بہنوں نے بھی اپنے برے رویوں پر معافی مانگی اور سنڈریلا نے اپنی مہربانی سے انہیں معاف کر دیا۔ اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی اور وہ اپنی نرمی اور خوش اخلاقی کی وجہ سے سب کی دلوں کی ملکہ بن گئی۔